أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم يا رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جس آیت عظیم کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم سماع فرمانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات سید ابرار و خیار رحمت دور و مقام وجہ تخلیق کائنات نبی برحق اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب شفیع الورا خیر الورا صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک مرتبہ بقیت ثواب درشی پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلم نابود. کیا کریں؟ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. یہ ڈاکٹر اقبال کا بہت ہی مشہور و معروف اشعاروں میں سے شعر ہے کہ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. ارے تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ورود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود. تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ورود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. علماء کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. پہلے مسلمان تو بن جاؤ، بعد میں سید شیخ انصاری پٹھان سب بننا، پہلے مسلمان تو بن جاؤ. پہلے یہ بتاؤ کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تو مومن ہے کہ نہیں، بعد میں شیخ سید اور پٹھان اور انصاری اور یہ دنیا یہ سب بعد میں بن جانا. پہلے تو اسلام کو اپنے دل میں بسا لے اور اسلام کے بڑی اپنی زندگی کو گزار کر دکھا دے. پہلے مومن بن کے دکھا، بعد میں بتانا کہ ہم شیخ صاحب ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم خان صاحب ہیں، پٹھان ہیں، وہ بات کی بات ہے. پہلے جو تمہیں کرنے کا ہے وہ کر کے دکھا. علامہ اقبال کہتے ہیں. حضرات محترم، خطبہ مبارکہ کے بعد قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی بہت ہی امپورٹنٹ آیت کریمہ، پورا قرآن کریم کی آیت کریمہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ انسان کا پوری زندگی ایک پروسیس آف لائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کو مینشن فرمایا ہے. فرماتا ہے 28 پہلا پارہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 اور ورش نمبر یا آیت نمبر 20 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ، تم اپنے رب کی تکفیر کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرف آپ کو توجہ فرما رہا ہے کہ اس طرح تم دھیان دو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ تم اپنے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اپنے رب کی تکفیر کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تو مردہ تھے، تم کچھ نہیں تھے، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تیری کوئی پرسنالٹیز نہیں تھی، تمہاری کوئی شخصیت نہیں تھی، تمہاری کوئی ہستی نہیں تھی، تم عدم میں تھے، عدم میں. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، مردہ. فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. کیا فرما رہا ہے تبارک و تعالیٰ؟ غور کیجیے کیا فرما رہا ہے. پہلے تو رب تبارک و تعالیٰ فرما
घंटा 20 घंटा 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल, जब तक कि मेरी मर्जी होगी तू दुनिया में रहेगा। फिर मैं तुमको मौत अता करूंगा और फिर तुम कब्र की मंजिल में चले जाओगे। फिर कब्र की मंजिल में चले गए। देखिए पूरा प्रोसेस ऑफ लाइफ इस तरह से अल्लाह ने मेंशन फरमाया कुरान पाक में कि कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे, पहले मुर्दा थे, फाहयाकुम, तो हमने तुम्हें हयात अता फरमाई और तुम दुनिया में आ गए। और 10 घंटा किसी को 20 घंटे का मोहलत दी, किसी को 40 घंटा, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल में बोला गया, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, जब तक कि मेरी मर्जी होगी। अल्लाह फरमा रहा है तू दुनिया में रहेगा, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तेरे को मौत अता करूंगा। फिर तू कब्र की मंजिल में आ गया। 10 लाख साल 20 लाख साल करोड़ों साल 20 साल, जब तक कि मेरी मर्जी होगी तू कब्र में रहेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर मैं तुमको जिंदा करूंगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर मैं तुमको कब्र से जिंदा करूंगा। और सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तुम सब मेरी बारगाह में रिटर्न हो जाओ। अब देखिए किस तरह से पूरा प्रोसेस इंसान का रब तबारक व तआला ने एक आयत करीमा में पिरो कर रख दिया। ये सूरह बकरा की 28 नंबर आयत करीमा है। रब तबारक व तआला ने इंसान के पूरे प्रोसेस को और फिर माँ बाप जिंदगी, माँ बाप मौत, तमाम चीजों को अल्लाह ने आयत करीमा में पिरो कर रख दिया और फरमाता है वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, ये दुनिया की तमाम चीज हमने तेरे वास्ते बना दी। सुभान अल्लाह। ये आसमान, ये जमीन, ये चांद और सूरज, ये उसकी गर्दिशें, ये उनकी मंजिलें और तमाम चीजों का एक मकसद के लिए बनाना हमने तेरे लिए बनाया। लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, तमाम चीज मैंने तेरे लिए बनाया। फसव्वहुन्ना सबअ समावात, और हमने ठीक ठीक आसमान को 7 तबक़ात बनाए। वह बिकुल्लि शैइन अलीम, वो तेरा रब हर चीज जानता है। उसके बाद फरमा रहा है व इन क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। रब ने फरमाया फरिश्तों से, अल्लाह फरमा रहा है याद करो मेरे बंदो, याद करो जब मैंने फरिश्तों से कहा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि जमीन में मैं खलीफा बनाने जा रहा हूँ। कालू, तो फरिश्तों ने कहा अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा, ऐसे को नियामत देगा जो जमीन में जाकर फितना करेगा, फसाद करेगा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गाला दबोचेगा, एक दूसरे की गिबतखोरी करेगा, एक दूसरे के टारने पर होगा, एक दूसरे को चैन और सुकून छीन लेगा, क्या ऐसे और खूनरेज़ी करेगा, वैसे दिमा, और जमीन को खून से लबरेज कर देगा। तुम ऐसे को बनाएगा। जहां तक तेरी तस्बीह करने की बात है तो वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, तेरी तस्बीह बयान करने के लिए तो फरिश्तों की जमात ही काफी है। एक एक फरिश्ता 70-70 हजार साल से रुकू में है तो रुकू में है, सजदे में है तो सजदे में है। तेरी तस्बीह बयान करने के लिए फरिश्तों की जमात काफी है। रब ने फरमाया, काला, कहा तुम्हारे रब ने, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। देखिए इसमें मुफस्सिरीन ने जो तफसीर किया है तो लिखा है कि फरिश्तों की नजर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ थी, मनफी असरात की तरफ थे कि इंसान दुनिया में जाएगा तो फितना करेगा, फसाद करेगा, कारतगिरी करेगा, हरामखोरी करेगा, शराबनोशी करेगा, हर तरह के खुराफात करेगा। लेकिन रब तबारक व तआला नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ देकर फरमा रहा है कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये सही है कि इसमें शद्दाद और जद्दाद होंगे, ये सही है कि इसमें कारून और हामान होंगे, लेकिन ये भी सही है इब्राहिम और मूसा कलीमुल्लाह भी तो इसी में होंगे। इसमें अगर कोई गुनाहगार होगा तो कोई नमाजी भी तो होगा, अज़मत इस्लाम के खातिर कत्ल कराने वाला गाजी भी तो होगा, अज़मत इस्लाम के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाला मुक़द्दस शहीद भी तो होगा। ऐ फरिश्तों, अगर इसमें गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे तो रातों रात जागने वाला और मेरी बारगाह में आकर नमाज़ अदा करने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला तक़वा शार भी तो होगा। अगर कोई अपने नफ्स की शरारतों से शैतान होगा तो मेरे कोई कलाम को सीने में बसाने वाला हाफिज़ुल कुरान भी तो होगा। इसी में दोनों तरह के लोग होंगे। इसीलिए रब तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून,
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے مخلوق پر اللہ نے اس انسان کو اشرف بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق کو پر مکرم بنایا، تمام مخلوقات پر افضل بنایا، تمام مخلوقات پر احسن بنایا. اب ذرا غور کیجیے، ہم اور آپ موبائل چلاتے ہیں، اس میں ابھی جو چل رہا ہے کسی میں 64 GB ہے، کسی میں 128 GB ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ برین دیا، یہ جو ہیومن برین ہے، اس کے اندر اللہ نے کتنی کیپیسٹی رکھی آپ کو پتا ہے؟ ایک انسان کے مائنڈ میں، ایک آدمی 1% کی بات میں کر رہا ہوں، ایک آدمی کے مائنڈ میں اللہ نے 80,000 کتنے 80,000 بلین اللہ نے سیلز رکھا ہے ایک آدمی میں. اور اس ایک لفظ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ 84 GB. ایک آدمی، ایک برین کے ایک سیل میں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے دماغ کے اندر جو نس ہے اس کو یہاں سے لے کر کے چاند پر چلے جاؤ اور پھر چاند کو اس سے لپیٹ دو اور پھر نیچے لے کر آؤ کہ انسان کا برین ختم نہیں ہوگا. غور کیجیے ذرا سا، اللہ نے آپ کو ایک انسان کو اتنا بنایا. اور اب غور کیجیے، آج کسی کا فنگر کسی کے فنگر سے نہیں میچ کر رہا. سگریچر ایک دوسرے کا کر رہتا ہے، لاکھوں کروڑوں اس دنیا میں اللہ نے بنائے، کسی کا فیس کسی سے فیس سے نہیں ملتا ہے. کسی کا فنگر ذرہ برابر نہیں ہوا، فوراً کمپیوٹر کا ہے نہیں یہ رونگ ہے، یہ غلط ہے، آپ پیسہ نہیں نکال سکتے، آپ کا کام نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کا فنگر میچ نہیں کر رہا ہے. ذرہ برابر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون ہے؟ کون ہے؟ یہ وہی رب ہے جس نے کائنات کی تمام چیزوں کو بنایا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا انسان، پوری دنیا کا انسان بیک وقت سیم ٹائم، اور سب اپنی اپنی خواہش میرے رب سے مانگے. یعنی پوری دنیا کا انسان، پوری دنیا کا انسان ایک ہی ٹائم پر سب اپنی اپنی حاجت رب تعالیٰ سے مانگے. اور ہندوستان کا آدمی ہندی میں مانگے، انگلینڈ کا آدمی انگریزی میں، عرب کا عربی میں، ہر آدمی اپنے لینگویج میں مانگے. اور سب کی ضرورت میں لگے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو روپیہ پیسہ، اور کسی کو صحت چاہیے، کسی کو تندرستی چاہیے. یعنی ہر آدمی کی ضرورتیں الگ اور ہر آدمی بیک وقت مانگے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ میرے نبی نے فرمایا کہ تمام دنیا کے تمام لوگ ایک ہی وقت میں رب سے مانگے، اور سب کی ضرورتیں الگ اور سب کے لینگویج الگ، اور سب کو رب تبارک و تعالیٰ ایک ہی میں عطا فرما دے، ایک ہی وقت میں عطا فرما دے. وہ رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر مطلق. اور پھر فرمایا میرے نبی نے کہ تمام کائنات کے لوگوں کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی ہے جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور اس سے نکالا جائے. نبی پاک نے فرمایا کہ پوری دنیا کا انسان بیک وقت مانگے اور سب کو رب تعالیٰ عطا فرما دے. اور عطا فرمانے کے بعد حالت یہ ہے کہ اس رب کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ ایک سوئی کو لیا جائے اور سمندر میں ڈبویا جائے اور پھر نکالا جائے. جتنا پانی سمندر سے سوئی پر لے کر آئے گا اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. صرف فرمایا میرے نبی نے کہ اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، یہ تو ایک مثال ہے تم کو سمجھانے کے لیے. کیا فرمایا میرے نبی نے کہ یہ ایک مثال ہے تم کو سمجھانے کے لیے. یعنی اتنی بھی کمی رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں نہیں آئے گی. حضرات محترم، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر اتنا رحم و کرم عطا فرمایا، اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس انسان کو تمام چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی اور فرمایا کہ تمام چیزوں کو تمہارے لیے بنایا. لیکن حضرات محترم، آج انسان اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیا. آج کا انسان، آج کا مسلمان رب تبارک و تعالیٰ کو ایسے بھول گیا جیسے وہ جانتا ہی نہیں ہے.
دن اور رات یہ باتیں بتائی جاتی ہے اور قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. یہ بات اس وقت کے مسلمانوں کو بالکل مصداق ہے، ایک دم عین مطابق ہے. کیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة، تمہارے دل جو ہے پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة، تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. ارے پتھروں کی طرح ہی واشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جس پر خود اثر نہیں ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی کبھی کبھی اللہ کے خوف سے پگھل جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر بھی پگھل کر پتھر کے اندر سے پانی کے چشمے ظاہر ہو جاتا ہے. مگر یہ انسان ہے جس پر دن رات آیت کلام اللہ سنایا جائے، مگر یہ حضرت انسان ہے کہ اس پر کوئی ایفیکٹ، کوئی اثر ہونے کو ہی نہیں ہے، اس پر کوئی اثر ہونے کو نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے جو دوسرا پارہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. دیکھیے آپ کا رب آپ سے اتنا قریب ہے اور آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا، وہ میری بارگاہ میں آ کر کے جھک جائے گا. آپ کا رب آپ کا منتظر ہے. آپ کی نماز سے اس کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. آپ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، مگر آپ کی بہتری کے لیے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ کی گناہوں کو دیکھ کر فرشتے کا تیرا ہی تو حکم دے کہ میں ان لوگوں کو تباہ کر دوں اور ان کو گناہ اتنے ہو گئے کہ میں ان کو ملا دوں اور سب کو خاک کر دوں. رب فرماتا نہیں، میں اپنے بندے کے توبہ کا انتظار کروں گا. اور میں اپنے بندے کے توبہ کا انتظار کروں گا. اور محبت کی مثال کس طرح سے دیا اللہ نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کچھ چرچ کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے دوسرا پارہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے. اچھا دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرا بندہ، اگر اور جب میں بہت فرق ہے. فور ایگزامپل دیکھیے عربی میں جیسے عشق آتا ہے ویل، ایسے ہی عربی میں اذا ان آتا ہے. اگر کے لیے ان اور جب کے لیے اذا آتا ہے. یہ عربی گرامر ہے، یہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت کی ضرورت درکار ہے. میں ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں. ان مینس اگر اور اذا مینس جب. اللہ نے کیا کہا؟ ان سالہ کا نہیں کہا، اذا سالہ کا. جب پوچھا، اس کو ایسے سمجھیے. ایک ماں کیا کہتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں؟ جب میرا بیٹا آئے گا میں ایسے ایسے کھانے بنا کر کھلاؤں گا. اگر 4-5 سال اس کا بیٹا ادر کنٹری میں ہوتا ہے یا کسی بھی دوری پر ہوتا ہے، 4-5 سال غائب ہو جاتا ہے، تو ماں اس کا ویٹ کرتی رہتی ہے. اور کیا کہتی ہے؟ جب میرا بیٹا آئے گا نا تو میں اپنے بیٹے کو بنا کے کھلاؤں گی، اس کو اس طرح سے میں اس کی عزت کروں گی، یہ دوں گی، وہ کھلاؤں گی. وہ اس طرح سے وہ اپنے محبت کا اظہار کرتی ہے. کوئی ماں یہ نہیں کہتی ہے اگر میرا بیٹا آ گیا. کیا کہتی ہے؟ جب میرا بیٹا ہے، جس دن میرا بیٹا آئے گا. اور کیجیے یہ محبت کی بلندی کا یہ الفاظ ہے کہ جب میرا بیٹا آئے گا میں یہ کھلاؤں گی، میں وہ پلاؤں گی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی. رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ نہیں فرما رہا ہے ان سالہ کا کہ اگر میرے بندے نہیں، اذا سالہ کا جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے فإنی قریب. آپ کہہ دیجئے کہ تیرا رب تو تجھ سے بے حد قریب ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں کوئی کوشچن کرے آپ کہہ دیجئے کیا کہ تمہارا رب تم سے بے حد قریب ہے. اب ذرا اور کی حضرات محترم حضرات میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج ایگزامپل کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے نبی ہمارے سامنے کسی امت رسول کے سامنے اپنی امت کے سامنے آ جائے اور یہ کہہ دے
کہ تمہارے پاس 10 منٹ ٹائم ہے، تم مجھ سے جو چاہو گفتگو کر لو، تو ہم کیا چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم، اور یہ ٹائم ختم ہی ہو، اور زیادہ سے زیادہ اگر بھوک لگی ہو تو بھوک چھوڑ دیں گے، کھانا چھوڑ دیں گے، کہ ہم کو ہمارے نبی سے ٹاک کرنے کا یہ گولڈن اپرچونٹی ملا ہے، ہم اسے کیسے مس کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے روزانہ ایٹ لیسٹ 5 ٹائم آپ سے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں اور مجھ سے ملاقات کر لو، مجھ سے باتیں کرو۔ 5 ٹائم روز، 24 آور، 24 گھنٹے میں روز فرما رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں اور مجھ سے باتیں کرو۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف آپ ون سائیڈڈ بات نہیں، حدیث کا الفاظ ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں ہمیں کامیابی دی، میرے بندے نے میری حمد بیان کیا ہے۔ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوتا اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کی بصارت نہیں ہے، آپ کے پاس اس کی قوت سماعت اور بصارت نہیں ہے کہ آپ رب کے قول کو سن سکے۔ آپ کا رب آپ ایک ایک بات کو جواب دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری بلندی کو بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، آپ کا رب کہتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کیا ہے۔ آپ جب ایک ایک الفاظ پر اللہ کا جواب دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 ٹائم آپ سے بات کرنے کو تیار ہے، مگر یہ بندہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کو تیار نہیں یہ بندہ۔ اور جب ہر انسان اس بات کو جاننا ہے کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی کا پرپس کیا ہے کہ اللہ نے موت اور حیات کو، دیکھیں یہاں بھی پہلے موت، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی وہاں بھی پہلے موت، اور یہاں بھی پہلے موت، حیات بعد میں۔ کیا فرما رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، خلق الحیات والموت نہیں ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں کون اچھا کون بہتر عمل کر کے میری بارگاہ میں واپس آ رہا ہے۔ کیا مقصد ہے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کر کے جانے والے ہیں، کیا کر کے جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس لیے پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے وہ سورہ ملک آیت کریمہ ہے۔ اب جو نیکسٹ آیت کریمہ ہے وہ ہے 15واں پارہ کے اندر اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ ہم نے اس یونیورس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ ایک دم سٹیک ترجمہ کر رہا ہوں، بالکل سٹیک۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، ہم نے اس یونیورس کو بڑا زینت عطا کیا ہے، بڑا خوبصورت اس ورلڈ کو، اس یونیورس کو ہم نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب ہم یہ جانچیں گے کہ تم میں خوبصورت عمل کر کے کون میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ یعنی ہم نے اسے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آ رہا ہے یہ ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ جب دیکھتے ہیں مجرم جو گناہ کرتا ہے تو سامنے کس طرح نگاہیں سامنے کھڑا ہے اور اس کی شرم سے نگاہیں جھکی ہوتی ہے، بالکل جہنمیوں کا جو سین ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ کیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اے نبی کاش کہ آپ دیکھ سکتے ہو، اللہ اکبر، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اے نبی اس وقت کو آپ ابزرو کر سکو تو کرو۔ کیا کہ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، آپ اس دن دیکھیں گے کہ جہنمی شرم کے مارے نگاہیں نیچی کی ہوگی، شرم کے مارے جہنمی، یہ بے نمازی، یہ مسجدوں کو ویران کرنے والے، یہ بے نمازی، یہ روزوں کو قضا کرنے والے جان بوجھ کر، جو قرآن پاک کو اگنور کرنے والے، یہ اطاعت رسول سے منہ موڑنے والے، یہ کیا ہوں گے؟ شرم سے اپنی نگاہیں نیچی کی ہوگی۔ اور جب ان کے سامنے جنت، جہنم اور فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی حکومت اور تخت اور سلطنت اور تمام چیزیں ہوں گی تو وہ کیا کہے گا
सब कुछ देख भी लिया, सुन भी लिया। क्या कहेगा वो? ए अल्लाह रब्बना अबसरना व समिअना, सूरह हामीम सजदा 21वां पारा, रब्बना अबसरना व समिअना, ए अल्लाह हमने अब तो देख लिया, जन्नत भी हमारे सामने, जहन्नम भी हमारे सामने, फरिश्ते भी हमारे सामने, तेरा तख्त, तेरा अदल, सब कुछ हमारे सामने है। फरजीना नामल सालिहन इन्ना मुक़िनून, सिर्फ एक मर्तबा हमको दुनिया में देखो। क्या कहेगा? अब तो हमने सब कुछ देख लिया, हमारे सामने सब कुछ है, एक मर्तबा सिर्फ अल्लाह हमको एक मर्तबा दुनिया में भेज दे, नामल सालिहन, मैं बहुत नेकी करूंगा, मैं बहुत सदका करूंगा, मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा, मैं बहुत इबादत करूंगा। ए अल्लाह हमको एक मर्तबा, मगर नहीं, had only one time, एक चांस तुम्हारे पास था तो तुमने उसको गंवा दिया। अल्लाह ताला दोबारा मोहलत किसी को नहीं अता फरमाएगा। एक आपके पास मौका था, आपने उसको गंवा दिया और बार बार आयत करीम आप तक पहुंचाई गई, मगर आपने उसको इग्नोर किया। हज़रात मोहतरम, ये दुनिया चंद दिन की जिंदगानी है, हर दिन हमारी लाइफ से एक दिन और एक रात चुरा लिया जाता है। ये जो सांस हमने ले लिया, अब ये रिटर्न होने को नहीं है। हर वक्त इंसान को यह पता होता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, हमारे बैंक अकाउंट्स में कितने बैलेंसेस है, लेकिन तमाम पैसा खर्च करके एक इंसान ये पता नहीं कर सकता कि हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। हर वक्त आपका लम्हा लम्हा जो कट रहा है वो दोबारा मिलने को नहीं है, इसलिए इसको ऐसे मत गवाए। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गवाए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उरकुऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर, ऐ ईमान वालो रुकू करो, सजदा करो, इबादत करो और हर वो नेक काम करो जिसमें अल्लाह उसके रसूल की ज़रा शामिल है, तो तुम कामयाबी की नेमत उसमें से सरफराज हो जाओगे। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी कामयाबी है कि मोहम्मद से वफा करे। तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। आइए मस्जिद को आबाद करे और अल्लाह उसके रसूल की अताअत करे। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अला मन तबा।